السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، 1446 ہجری کا یہ رمضان المبارک جس کے 9 دن ہم مکمل کر چکے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت، مغفرت اور ہر طرح کی خیر و خوبی اور بھلائیوں کی چادر تانے رکھے، اور اللہ تعالی آگے زندگی میں جتنے بھی دن باقی ہیں اس کی پسند کے کام پر ہی ہمیشہ ہمیں باقی رکھے۔ آج کا 9واں سبق ہے والدین کے حقوق۔ کن کے حقوق؟ جی ہاں، مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کے والدین کا اس پر بڑا حق ہے۔ مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ اس کے والدین کا اس پر بڑا حق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اطاعت و فرما برداری اور اچھا برتاؤ کرنا اس پر واجب ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی بات کو ماننا، اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اچھا، یہ واجب اور فرض کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ یعنی ماں باپ اس کے وجود کا سبب ہے اور انہوں نے بچپن سے اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے اچھا برتاؤ کیا تھا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ غور کیجئے، ان کا جو حق ہمارے اوپر ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا، بلکہ کس لیے؟ اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ اور غور کریں، والدین کی اطاعت، ان کی بات کو ماننا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالی نے ان کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ بیان کیا۔ کن کے حقوق کو؟ والدین کے حقوق کو اپنے حقوق کے ساتھ بیان کیا، جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ غور کریں، اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ اب یہاں تو پازیٹیو انداز میں کہ اللہ نے اپنا حق، اپنی عبادت کا ذکر کر کے ماں باپ کے حقوق کو، ان کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کیجئے کہ کبیرہ گناہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نافرمانی کو شمار کیا تو کیسے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو اس کے بعد والدین کی نافرمانی۔ حدیث صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2654، الا انبئکم باکبر الکبائر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں۔ اپنا اپنا موبائل اپنے جیب میں رکھیں اور درس توجہ سے سنیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج کرکٹ کا میچ ہے اور ہم سب کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ ان میں سے کوئی ہماری اپنی پسند کا بولر ہوگا، ہماری پسند کا کوئی بیٹمین ہوگا، کچھ اور فیلڈر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کے چھکے مارنے سے ہمیں یہاں کوئی انعام اپنا نہیں دے گا۔ ہم یہ درس سنیں گے تو اللہ کے پاس اجر پا سکیں گے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم دل ہی دل میں دیکھتے ہوئے واہ واہ کیا شاٹ، کیا فیلڈ، کتنی ہی تعریف کر لیں، بلکہ ہمارے اپنے پسند کے ملک کو یا اسٹیٹ کو، کھلاڑی کو جتا بھی دیں، اس سے کچھ ہمیں فائدہ پہنچنے والا ہے؟ وہ وقتی طور پر دل کی جھوٹی تسلی۔ لیکن یہاں جو دین کی بات، قرآن کی آیتیں، رسول کی حدیثیں سن رہے ہیں، ان کو سمجھیں گے، عمل کریں گے تو آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔
وہ جائز حد تک رکھیں، وہ کسی اور دوسری جگہ پر. میں یہاں خاص طور پر منع کر رہا ہوں کہ درس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں افطار میں بھی بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اپنا اور بلوٹوتھ میں رکھ کے کم سے کم دیکھ نہیں سکیں گے، بازو والا دیکھے گا تو کیا کہے گا پتہ نہیں، وہ جیب میں رکھ کے سن رہے تھے سب. کچھ لوگ تھے. میرے بھائیوں، اتنا زیادہ جنون نہیں ہونا چاہیے کہ خیر چلیے میں آگے اب کیا بتاؤں، آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہیں انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ ورنہ پھر میں کچھ اور سمجھاؤں کی کوشش میں، سمجھانے کی محبت میں کچھ کہوں گا، لیکن آپ کو کیا ہے، دوا کڑوی ہو جاتی ہے نا کبھی، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں، ذرا یہ الفاظ پر غور کریں، کبائر کہتے ہیں بڑے گناہوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں باکبر، کبیرہ گناہوں میں بھی اور زیادہ خطرناک، کبیرہ گناہوں میں بھی اور زیادہ بڑا بھیانک. سمجھ گئے؟ تو 3 مرتبہ یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کسی کو اللہ کا شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. کسی کو اللہ کا شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ دونوں کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں بھی اور زیادہ خطرناک ہے. اب آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث سنتے ہیں. سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ احب الاعمال، اللہ کو جو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا. الصلاۃ علی وقتہا، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سمجھیں؟ اور براکٹ کے ترجمے میں اول کا لفظ دیے ہیں، ابو داؤد میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے فی اول وقتہا. ہر نماز کا ایک شروع ٹائم ایک آخری ٹائم ہے نا. کسی مجبوری میں ہو تو آخری سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر اول وقت میں ادا کریں گے تو یہ اللہ کو اور زیادہ پیارا ہے، اللہ کے نزدیک اور زیادہ پسندیدہ ہے. پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا. والدین کی فرما برداری، بر الوالدین. میرے بھائیو، ترجمہ کرنے کے لیے عام طور پر بر کا جو لفظ ہے نا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اس طرح کے الفاظ کیے جاتے ہیں. لیکن بعض اہل علم نے ایک ترتیب بتائی ہے، اگر اس کا ہم خیال کریں گے ہمارا اجر و ثواب اور بڑھ جائے گا. عربی میں ایک لفظ ہے طاعہ، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اطاعت کرنا، اور ایک ہے بر. تو بعض علماء نے بتلایا بر یہ اطاعت سے بھی اور اونچا درجہ ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ کے والد یا والدہ نے ایک حکم دیا آپ کو کہ بیٹا یہ کرو، بیٹا یہ لاؤ، اور آپ نے مان لی، تو آپ کیا ہوئے؟ اطاعت کیے. آپ کیا کیے؟ اطاعت کیے. لیکن بر کا درجہ اس سے بھی بڑا ہے کہتے ہیں علماء. وہ کیسے؟ کس وقت آپ کے والدین کو کیا پسند ہے آپ اندازہ لگا کر ان کے مانگنے سے، پوچھنے سے پہلے وہ ان تک پہنچا دینا، یہ کیا ہے؟ بر ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آپ صرف معاف کریں، میں کبھی کبھی مثالیں ہماری عقل میں اترنے کے لیے کبھی دے دیتا ہوں کہ ٹائم ہو گیا، تاریخ آ گئی، بلکہ ایک دن پار ہو گیا، راتب متا نیب غیر سیل کہتے ہیں نا، مجھے بچوں کو بھیجنا ہے، کفیل تنخواہ کب دو گے؟ یہ پوچھنے پر اس نے دے دیا. لیکن اب آپ سوچئے
مہینہ ابھی ختم ہونے کو آخری تاریخ ہے، کل کے دن دینا ہے، آج ہی لا کر دے دیا یا پوچھنے سے پہلے ہی دے دیا، وہ دل میں آپ کی کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ میں نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے ماں باپ اور عمال اور یہ کفیل لینے دینے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو مانگنے سے پہلے آپ کی تنخواہ ملے تو کتنی خوشی آپ کو ہو رہی ہے، یہ محسوس کریں آپ کہ آپ اور میں اپنے والدین کو ان کی طلب سے پہلے، ان کے ڈیمانڈ یا ان کے مانگنے سے پہلے ان کی کوئی خواہش پوری کروں تو ان کو کتنی بڑی خوشی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا سوال کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا۔ پھر پوچھا کون سا ہے تو فرمایا والدین کے ساتھ بر کرنا، اور پھر پوچھا اس کے بعد کون سا تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ میرے بھائیو، والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سارے دلائل ہیں، لیکن آئیے ذرا ایک اور آخری یہ حدیث آج کے درس میں ہم سنتے ہیں، اس کے بعد کچھ آداب کا ذکر کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یستأذنہ فی الجہاد، جہاد میں جانے کی وہ اجازت طلب کر رہا تھا، جہاد میں جانے کی اجازت چاہنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ حی والدہ، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، ففیہما فجاہد، تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں کوشاں رہ، ان کی خدمت میں لگا رہ۔ اب ذرا غور کریں، یہاں پر میں دو باتیں اس آخری الفاظ سے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ففیہما فجاہد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہاد کا اپنا ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے، لیکن یہاں اجازت دینے والے کون ہیں کہ تو جہاد میں مت جا، اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ؟ کون دینے والے اجازت؟ وہی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے جہاد میں بلانے پر آنا فرض اور واجب ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت دے رہے ہیں، تو اس سے بعض حالات میں جہاد یہ فرض کفایہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ماں باپ کی خدمت فرض عین کے درجے میں آ سکتا ہے، تو اس فرق کو اچھی طرح سے سمجھیے، ایک بات۔ دوسری بات، فجاہد، جہاد کا لفظ ہے نا، وہ صحابی کہاں شریک ہونے کے لیے آئے تھے؟ جہاد، جس کے اندر قتال ہے نا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ادھر نہیں جانا، تم کہاں جاؤ؟ اپنے ماں باپ کے پاس، اب ان کے ساتھ رہ کر جہاد کرو۔ تو یہ غیر مسلموں کو اور مسلمانوں میں سے وہ ڈرپوک لوگ جو لفظ جہاد ہی سے ڈر جاتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے بھی اچھا نکتہ، اچھی دلیل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3004 ہے کہ لفظ جہاد ہر جگہ قتل، قتال، لڑائی، ہتھیاروں سے آمنا سامنا ہونا صرف اس معنی میں ہی نہیں آتا، جہاد کے اور بھی معنی ہیں، جہاد کے اور بھی معنی ہیں۔ آگے سورہ لقمان کی آیت آئے گی، پھر آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب ایک مسلمان اپنے والدین کے اس حق کو مانتا ہے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری سمجھتے ہوئے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سمجھتے ہوئے، کیا مطلب؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہم کس کی بات کو مان رہے ہیں؟ گویا کہ اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو ہم اللہ کی بھی فرما برداری کر رہے ہیں۔ یعنی جس وقت آپ اپنے ماں باپ کا کوئی کام کر رہے ہیں، ان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت میں آپ اللہ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ اور اللہ کے وصیت کو نافذ کر رہے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کے وصیت کو، اور پھر اس کے علاوہ وقضاء کے علاوہ قرآن میں کئی جگہوں پر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
ووصینا تو اللہ کی یہ وصیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو آپ اس کے وصیت کو نافذ کرنے کے جذبے کے ساتھ اسے مکمل انداز میں ایک مسلمان ادا کرتا ہے، تو اپنے والدین کے حق میں اس پر ضروری ہے کہ وہ ان چند آداب کا بھی ضرور خیال رکھے۔ کیا ہے؟ کہ والدین جس چیز کا حکم دیں اسے بجا لائیں، یا جس چیز سے روکیں اس سے رک جائے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ کہیں کچھ کرنے جا رہا ہے، بیٹا ادھر مت جاؤ، روکتے ہیں نا؟ تو پھر جب وہی کچھ کام ہمارے ماں باپ ہم کو کرنے سے روکیں تو ہم کیوں غصہ ہو جاتا؟ ارے بوڑھے ہو گئے، تم کو عقل نہیں ہے، ابھی تم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیوں مجھے روک رہے ہو، میں تو بڑا ہو گیا ہوں۔ کیا کیا جوابات ہوتے ہیں نا، اللہ المستعان۔ لیکن یہ ماں باپ کا حکم ماننا کب ہے؟ جب ان کا وہ حکم اللہ کی نافرمانی اور شریعت کی خلاف ورزی میں نہ ہو۔ کیوں؟ کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مان سکتے۔ خالق کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے جہاں حکم کو پامال کیا جا رہا ہو، ویسے موقع پر ماں باپ کی یا کسی اور کی بات کو نہیں مان سکتے۔ آیت غور کیجئے، سورہ لقمان آیت نمبر 15، وَإِن جَاهَدَاكَ، دیکھیں یہاں پر بھی پھر جہاد کا لفظ آ رہا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے جہاد کریں، اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹے سے کہ جا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاد کر، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر تیرے ماں باپ جہاد کریں، تیرے ماں باپ تجھ پر دباؤ ڈالیں، تیرے ماں باپ زور لگا کر کوشش کریں علی ان تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ شرک کرے، یعنی تو میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے تیرے ماں باپ تیرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس شرک کے کام کو کرنے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ فلا تطعہما، تو تو اس شرک کے کام میں اپنے ماں باپ کی بات کو نہ مان، ان کی اطاعت نہ کر۔ کیا مطلب؟ اب ان کو گھر سے بھگا دینا ہے، ان کو دور کر دینا ہے؟ نہ، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے سلوک کر۔ صرف نہیں ماننا تو کون سی بات نہیں ماننا ان کی؟ جس کے اندر شرک کا حکم ہو، جس کے اندر اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، وہ بات نہ مان۔ لیکن باقی دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ سب سے اچھا سلوک جو ہو سکتا ہے وہ تجھے کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی اور مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ ماں باپ کی بات ماننے کے بارے میں یہاں تک کچھ باتیں تھیں اور دلیلیں تھیں۔ اب آئیے آگے، ان کی عزت و توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب بجا لانا، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، ان سے بات کرنے یا کوئی کام کرنے میں ہر طرح کی اچھائی کو اپنانا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ہر ایک پوائنٹ کو ایک ایک لائن میں دوں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، لیکن آپ لوگ سمجھیں گے کہ صفحات بہت زیادہ ہیں، اس لیے پھر خاموش چھوڑ دیا۔ کتنے پوائنٹ سنے ہیں؟ ان کی عزت کرنا، ان کا ادب بجا لانا، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، ان سے بات کرنے میں یا کام کرنے میں ہر طرح کی اچھائی کو اپنانا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ ہونے دینا، ان کے آگے آگے نہیں چلنا، اور بیوی بچوں کو ان پر ترجیح نہ دینا، ان کی اجازت اور مرضی ہی سے کہیں کا سفر کرنا۔ اسی طرح سے ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کی جو بھی اچھی شکل ہو وہ کرتے رہنا، جیسے کھانا کھلانے میں، کپڑا پہنانے میں، ان کی بیماری کے وقت ان کا علاج، ان کی دوائی کروانے میں، اور جو بھی ان کو تکلیف پہنچے اسے دور کرنے اور اپنے آپ کو ان کے لیے فدا کرنے میں۔
اسی طرح ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہنے اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے. یہ آخری پوائنٹ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ اس پوائنٹ کو مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں تو بھی ان کے ساتھ ہمارا رشتہ باقی ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق باقی ہے. ان کے ہمارے اوپر حق واجب اور فرض ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ دعا ان کے لیے کرتے رہنا. ان کی قرآن میں کئی جگہوں پر یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نوح علیہ السلام کی دعا سورہ نوح کے آخر میں اور بھی کئی جگہوں پر. اور ایک بڑی اہم بات جو آخری جملے میں ہے، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اس سلسلے میں ملتی ہے کہ وہ حج کے سفر پہ یا کسی سفر پر تھے تو راستے میں ایک بدو ملا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سے اترے، اس کے ساتھ ملے اور اپنا جو عمامہ یا پگڑی تھی وہ اس کو دیا اور بھی بہت کچھ انعام و اکرام کیا. اور پھر وہاں سے آگے نکلے تو ساتھ میں رہنے والے شاگردوں نے یا کسی نے پوچھا، یہ بدو لوگ ہیں، ایک چھوٹی سی چیز بھی دیں گے تو کافی ہے، اتنا سب کچھ آپ نے تحفے تحائف وغیرہ سب کچھ دیے؟ تو کہا یہ میرے والد کے دوست ہیں. میرے والد کے وقت میں جب وہ زندہ تھے آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے وہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب تو میرے والد نہیں رہے، میں چاہتا تھا کہ میرے والد کو نیکی ملے، میرے والد کے ساتھ میرا اچھا سلوک کا اجر و ثواب مجھے بھی ملے اور ان کو بھی اس کا فائدہ ہو. کتنی دور کی سوچ تھی ان صحابہ کی. اللہ ہم سب کو اس طرح سے سوچنے والا بنائے. اور یہاں پر ایک دعا آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس کو یاد رکھ لیں. قرآن مجید کی آیت نمبر 24 سورہ اسراء میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دونوں نے مجھ پر میرے بچپن میں رحم فرمایا، اے میرے رب میرے پروردگار اب تو ان پر اسی طرح سے رحم کا خیر کا برتاؤ کر. اے میرے رب ان دونوں پر تو ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے. تو اس دعا کو یاد رکھیں اچھی طرح سے. اور دوسری دعائیں جو قرآن میں حدیث میں آئی ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.